اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالۃ ثم یتوبون من قریب فأولئک یتوب اللہ علیہم وکان اللہ علیما حکیما۔ عزیز دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ نساء آیت نمبر 17 تلاوت کی ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں توبہ کے بارے میں، یعنی جو بندے لا علمی میں جہالت میں گناہ کر بیٹھتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی توبہ قبول فرماتا ہے، کیونکہ اللہ توبہ قبول کرنے والا ہے۔ پڑھتے ہیں انشاءاللہ مزید معلومات ہوگی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے انما التوبۃ، بے شک توبہ اللہ اللہ کے ہاں قبول ہوتی ہے، للذین ان لوگوں کی، یعملون السوء جو برائی کر بیٹھتے ہیں، بے جہالت جہالت سے، یعنی لا علمی سے، جو لا علمی سے جہالت سے برائی کر بیٹھتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی توبہ قبول کرتا ہے جب وہ اللہ کے ہاں جھک کر اپنی برائی کا اقرار کرتے ہیں، تو پھر اللہ ان کی توبہ قبول فرماتا ہے۔ ثم پھر یتوبون پھر وہ توبہ کر لیتے ہیں، من قریب یعنی بہت قریب، یعنی بہت جلدی توبہ کر لیتے ہیں۔ فاولئک پس وہی لوگ ہیں، یتوب اللہ علیہم جن کی توبہ اللہ قبول فرما لیتا ہے، وکان اللہ علیما حکیما اور اللہ تعالیٰ علم والا اور حکمت والا ہے۔ غور کریں اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ انما التوبۃ علی اللہ، یعنی اللہ پر حق ہے کہ توبہ قبول کرے، للذین ان لوگوں کی، یعملون السوء وہ جو برائی کرتے ہیں، بے جہالت لا علمی سے، یعنی لا علمی سے جو برائی کر بیٹھتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر حق سمجھ لیا ہے کہ ان کی توبہ قبول کرے، کیونکہ ان کے پاس علم نہیں تھا۔ ثم یتوبون پھر وہ توبہ کرتے ہیں، من قریب یعنی بہت جلد۔ اس کا مطلب ہے بندہ گناہ اگر ہوتا ہے، غلطی ہوتی ہے، تو فوراً توبہ کرنی چاہیے، تو اس کی توبہ جلدی اللہ قبول فرما لیتا ہے۔ فاولئک یتوب اللہ علیہم تو اللہ تعالیٰ ان کی توبہ قبول فرماتا ہے، وکان اللہ علیما حکیمہ کیونکہ اللہ تعالیٰ علم والا، حکمت والا ہے، اس کو سب پتہ ہے کیا کر رہے ہیں بندے۔ غور کریں کہ بندہ جب گناہ کرتا ہے تو شدت جذبات سے اس کو بھول جاتا ہے، سب کچھ پتہ ہی نہیں ہوتا، کیونکہ جذبات اتنا اس کے اوپر چڑھ جاتے ہیں کہ وہ گناہ کرنے پر قادر ہو جاتا ہے، اور اس کو یاد ہی نہیں رہتا کہ اللہ کا حکم ہے، میں اللہ میرے سامنے ہے۔ وہ اتنا شدت میں وہ بعض اوقات جہالت میں گناہ کر بیٹھتا ہے، اور اس طرح سے پھر بعض بندے ہوتے ہیں جب برائی نفس پر چھا جاتی ہے، تو یاد رکھیں جب نفس پر برائی چھا جاتی ہے تو نیکیاں جو ہیں وہ ایک طرف ہو جاتی ہیں۔ اس لیے فرمایا کہ جس بندے پر برائی چھا جائے، یعنی آپ دیکھیں نا، جب بندہ کوئی برا کام کر رہا ہوتا ہے تو اس وقت برائی اس پر چھائی ہوتی ہے، کیونکہ برائی اس وقت تک نہیں ہوتی جب تک اس کا بندے پر غلبہ نہ ہو۔ برائی غالب بندے پر غلبہ پاتی ہے تو پھر وہ بندے سے برا کام ہوتا ہے۔
یعنی دوسرے لفظوں میں بندہ اس برائی کے شکنجے میں آ جاتا ہے، برائی سے شکست کھا جاتا ہے، تو وہ برائی اس پر حملہ کر کے غالب ہو جاتی ہے اور اس کے جسم پر پھر وہ کام کراتی ہے جو وہ چاہتی ہے۔ یعنی یہ کام کون کراتا ہے؟ پھر شیطان ہوتا ہے جو اس طرح کا کام کراتا ہے۔ تو اس لیے برا کام جو ہوتا ہے وہ برا ہی ہوتا ہے، گناہ ہی ہوتا ہے۔ بعض اوقات گناہ آپ کے دوست، آپ کے رشتہ دار، آپ کے بیوی بچے کراتے ہیں، کیونکہ وہ برا خیال آپ کے اندر ڈالتے ہیں، پھر آپ اس کو پورا کرتے ہیں کہ ابو جی ہم نے تو یہ چیز لینی ہے، اس کو تو ہمیں لے کر دیں، آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں تو پھر آپ رشوت لیں گے، آپ کوئی اور کام کریں گے اس طرح کا جس طرح سے ان کی آپ ضرورت کو پورا کرنے کے لیے گناہ کریں گے۔ بیوی کی فرمائشیں ہوں گی یا اس کی کوئی اور باتیں ہوں گی تو اس کو پورا کرنے کے لیے کوئی گناہ آپ کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو اس طرح سے بعض اوقات بندہ دوسروں کے ذریعے سے برائی کرتا ہے، یعنی دوسرے اس کو برائی کی طرف اکساتے ہیں۔ اب یہ بندے کے اوپر ہوتا ہے کہ وہ اپنے اندر ایمان کتنا مضبوط ہے۔ جس کا ایمان مضبوط ہوتا ہے وہ تو برائی نہیں کرتا، لیکن جس کا ایمان کمزور ہوتا ہے پھر وہ دوسروں کی خواہشات پوری کرنے کے لیے اپنے ایمان کی بازی لگا دیتا ہے، ایمان کو ایک طرف رکھتا ہے اور ان کی خواہش پوری کرنے کے لیے وہ گناہ کر بیٹھتا ہے۔ کسی کو دھوکہ دے دے گا، کاروبار ہے تو خیانت کرے گا، بددیانت بن جائے گا، ناپ تول میں کمی کرے گا، ذخیرہ اندوزی کرے گا، قیمتوں کا اتار چڑھاؤ کرے گا۔ اسی طرح اگر تھوڑا امیر ہے تھوڑا سا فخر و غرور تکبر کرے گا، ہوا مارے گا، دکھاوا کرے گا، شو بازی کرے گا، عورت ہو یا مرد ہو، تو یہ تھوڑے کام اس طرح کے کرتے ہیں۔ یہ سب برائیاں ہیں۔ جب برائی بندے پر چھا جاتی ہے تو اس وقت نیکیاں سب اس سے دور چلی جاتی ہیں۔ یاد رکھیں، جب برائی بندے پر چھا جاتی ہے تب یہ غالب ہوتی ہے، تب بندہ گناہ کرتا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق جب گناہ کر رہا ہوتا ہے ایمان اس میں نہیں ہوتا، کیونکہ سب نیکیاں اس کی باہر ہوتی ہیں، تو اب وہ برائی جو ہوتی ہے وہی اس کے اوپر حاوی ہوتی ہے، اسی کا غلبہ ہوتا ہے، اور اسی میں مر گیا تو پھر اس کا ٹھکانہ جنت نہیں ہے، کیونکہ ایمان سے نہ مرا، ایمان تو خالی ہو گیا، ایمان سارے نیکیوں کو سب لے کر چلا گیا۔ نیکیاں ایمان کے ساتھ قائم ہوتی ہیں، اگر ایمان نہیں ہے تو نیکیاں بھی نہیں ہیں، کیونکہ کافروں میں دیکھیں، کافروں میں ایمان نہیں ہوتا نا، تو وہ نیکیاں جتنی کر لیں، جتنی سیلاب زدگان کی مدد کر لیں، زلزلہ زدگان کی مدد کر لیں، کہیں پر کوئی بھوکے ہیں ان کی کھانا کھلا دیں، جتنی نیکیاں کر لیں، ایمان نہیں ہے وہ نیکیاں ایسے بہہ جاتی ہیں۔ تو اس طرح سے ایمان جو ہوتا ہے وہ نیکیوں کو قائم رکھتا ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق جب بندہ برا کام کرتا ہے تو ایمان اس سے باہر نکل جاتا ہے۔ جب ایمان باہر چلا گیا تو نیکیوں کو بھی ساتھ لے گیا، اب نیکیاں ختم، اس میں نہیں ہیں، وہ صرف برائی ہے جس نے اس پر غلبہ کر کے وہ کام کرایا ہوا ہے۔ اب جب برائی کا غلبہ ہو گیا اور بندہ برے کام کو کرنا شروع کر دیا تو اب اس وقت خدا نخواستہ مر گیا تو وہ پھر اپنا ٹھکانہ جنت میں نہ سمجھے، کیونکہ ایمان کے بغیر مر گیا۔ اس لیے برائی سے نفرت کریں، گناہوں سے نفرت کریں، گناہوں کو آپ قریب نہ لائیں۔ اگر خدا نخواستہ کبھی گناہ ہو جاتا ہے تو فوراً توبہ کریں، کیونکہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالۃ۔ کوئی شخص جو جہالت سے، لا علمی سے، یعنی بندے کے اوپر اتنا غلبہ ہو جاتا ہے نفس کا کہ غلطی ہو گئی، گناہ ہو گیا اور پتہ نہیں چلا کہ میں وہ کرنا تھا اچھا کام، لیکن اس کو اس وقت دماغ پر وہ اتنی برائی سوار تھی، لیکن خدا نخواستہ وہ برائی کے بعد کرنے کے بعد اگر فوراً وہ بندہ ثم یتوبون من قریب، قریب کا مطلب جلدی، یعنی جلد ہی اگر وہ توبہ کر لیتے ہیں
تو फ़ौलाइका यतूबुल्लाहु अलैहिम, तो अल्लाह ताला उनकी तौबा फिर कबूल फरमा लेता है। वकान अल्लाह अलीमन हकीमा, क्योंकि अल्लाह सब इल्म उसको पता है, अल्लाह को सब हिकमत वाला है, वो जानता है हिकमतों को, इसलिए अल्लाह ताला फिर बंदे की तौबा को कबूल फरमा लेता है। हदीस शरीफ में आता है मसनद अहमद में कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि शैतान ने कहा, ए अल्लाह, तेरी इज़्ज़त और जलाल की कसम, मैं तेरे बंदों को बराबर गुमराह करता रहूँगा, जब तक उनके अंदर जान है मैं उनको गुमराह करता रहूँगा। अल्लाह ताला ने फरमाया, मुझे भी अपनी इज़्ज़त और जलाल की कसम, जब तक ये बंदे तौबा करते रहेंगे, बख्शिश मांगते रहेंगे, मैं इनकी तौबा कबूल करता रहूँगा, इनको बख्शता रहूँगा। मसनद अहमद में ये हदीस मौजूद है। याद रखें, गुनाह जो होता है ना, वो बंदे के दिल को वो स्याह कर देता है, इसलिए गुनाह की मोहब्बत बंदे के दिल को दागदार कर देती है, और अल्लाह ताला बंदे के दिल की तरफ देखता है। लेकिन दिल जब दागदार होता है तो अल्लाह की नज़र करम रहमत वाली होती ही नहीं है, फिर उस पर अल्लाह का गज़ब ही होता है। इसलिए बहुत सारे बंदे जो मुख्तलिफ़ किस्म के मामलात में होते हैं, कभी कोई परेशानी है, कभी कुछ है, लेकिन वो बाज़ बंदे होते हैं जिन पर तो अल्लाह इम्तिहान डालता है, वो नेक बंदे होते हैं। लेकिन बाज़ बंदे ऐसे होते हैं जिन पर अल्लाह का गज़ब होता है, वो जो उनके ऊपर मुसीबतें आती हैं, तकलीफ़ें आती हैं, वो अल्लाह की नाराज़गी की वजह से आती हैं। याद रखें, इस आयत के मुताबिक अल्लाह ताला ने उन लोगों की तौबा कबूल करने की ज़िम्मेदारी ले ली है जो भूल कर लाइल्मी की वजह से गुनाह कर बैठते हैं, फिर देर नहीं करते, बहुत जल्दी ही माफ़ी मांगते हैं, तौबा करते हैं। उन पर अल्लाह ताला करम व मेहरबानी से तवज्जो फरमाते हैं और उनकी तौबा कबूल फरमा लेते हैं, क्योंकि अल्लाह खूब जानता है कि बंदे की कैफियत क्या है, गुनाह करने की हालत क्या थी उसकी, और माफ़ी मांगते वक्त दिल की कैफियत को अल्लाह ताला बड़ी हिकमत से मुशाहिदा फरमाते हैं। इसलिए याद रखें कि गुनाह और नाफरमानी अल्लाह ताला के अहकाम के ख़िलाफ़ बगावत है, ये बहुत बड़ा जुर्म है। जिस तरह आप किसी के पास काम करते हैं, जॉब करते हैं, वो कहे फ़लाँ काम कर लो, आप कहें मैं नहीं करता, तो फिर क्या करेंगे? वो आपको नौकरी से निकाल देगा। लेकिन अल्लाह की ज़मीन पर आप हैं, अल्लाह आपको रिज़्क भी देता है, खाना पीना हर चीज़ आपको मिल रही है, लेकिन आप कहते हैं अल्लाह मैं करता ही नहीं, आपकी बात मैं नहीं मानता। बगावत करते हैं ना। अपने आप को संभालें, अल्लाह के बागी ना बने, अल्लाह के फरमाबरदार बने। इस तरह से तौबा क्या होती है? तौबा बंदा करे तो खुलूस दिल से करे, अपने गुनाह को याद करे, या अल्लाह मैंने ये किया है, ये गुनाह किया है, माने, और फिर आइंदा ना करने का वादा करे कि मैं आइंदा ऐसे गुनाह नहीं करूँगा या नहीं करूँगी। फिर हकूकुल्लाह जो ज़ाय हो गए थे उनको पूरा करे। हकूकुल्लाह क्या थे कि नमाज़ें कज़ा हो गई थी, अब नमाज़ें पूरी करें, ये भी तौबा की शर्त में है। इसी तरह ज़कात अगर नहीं दी, ज़कात दे, अगर कहीं ज़कात दी और कम दी तो वो पूरी करे। याद रखें, ज़कात जो होती है ना, साल के साल का हिसाब लगाते हैं, अंग्रेज़ी साल का हिसाब नहीं होता, ये इस्लामी साल छोटा होता है, क्योंकि इसमें कुछ दिन 28 के, कुछ 29 के होते हैं, कुछ इस तरह, तो ये इस्लामी साल छोटा होता है, अंग्रेज़ी साल जो होता है बड़ा होता है। ज़कात जब आपने देनी है, साल पूरा इस्लामी साल गुजारना है, वो मुहर्रम, सफ़र, रबीउल अव्वल, रबीउल सानी, जमादिउल अव्वल, जमादिउल सानी, रजब, शबान, रमज़ान, शिवाल, ज़िकात, ज़ुलहज, ये महीने हैं इस्लाम के। इस्लामी साल इस तरह का होता है, वो जनवरी फरवरी मार्च वाला नहीं होता, वो बड़ा साल होता है, उसमें 365 दिन होते हैं। और ये जो है इस्लामी साल में, ये तो 365, 20 दिन घट जाते हैं, उसमें 10 से 20 दिन कम हो जाते हैं हर साल। तो ये इसलिए ज़कात अगर देनी है तो वो भी आप इस्लामी साल के मुताबिक दें। अगर किसी ने ज़कात अंग्रेज़ी साल के मुताबिक दी तो वो हर साल के गिने कितने कितने दिन कम होते गए, और फिर उसके उतने बन गए, वो फिर ज़कात उनकी भी पूरी करे। ये ज़कात भी पूरी करे बंदा। रोज़े अगर रमज़ान के रह गए थे, वो कज़ा थे, वो किसी वजह से सफ़र में था बंदा या बीमार हो गया था, वो पूरे करे, वो रखे।
اسی طرح سے اگر حج کی وہ پیسے ہو گئے ہیں اس کے پاس، اللہ تعالیٰ نے عطا کر دیا ہے، تو پھر حج کرے، دیر نہ کرے۔ اسی طرح سے اگر کوئی نظر مانی تھی اور بندے نے پوری نہیں کی تو وہ پوری کرے، کیونکہ نظر جو ہوتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کے، وہ ایک بندے کے اوپر قرض ہوتا ہے۔ نظر کا مطلب ہے میرا بیٹا ہو جائے تو یا اللہ میں اتنا خیرات کروں گا، صدقہ دوں گا، یا میں یہ کام کر دوں گا، میرا یہ کاروبار ترقی کر جائے تو میں اس طرح کا کام کروں گا جو اللہ کے واسطے، تو وہ پورا کرے۔ وہ نظر جو ہوتی ہے وہ قرض ہوتا ہے بندے پر، اگر پورا نہیں کرتا تو پھر اس کا پھر بعد لاس آتا ہے بندے پر، بندے کو نقصان ہوتا ہے، اور دنیا میں بھی اور آخرت میں تو حساب پھر اللہ نے لینا ہے نا۔ اسی طرح اگر کوئی قسمیں اٹھائی ہیں تو قسم کا کفارہ دے، اگر پوری نہیں ہوئی تو قسم کا کفارہ دے، وہ بھی ضروری ہے۔ کسی نے چوری کی ہے کسی کی تو وہ واپس کرے مال، اگر نہیں کر سکتا اس کے پاس جائے معافی مانگے۔ خیانت کی ہے امانت میں، جس کی خیانت کی ہے اس سے معافی مانگے، اور اگر خیانت کوئی مال کی ہے واپس کرے۔ اسی طرح ناپ تول میں کمی کی ہے تو وہ جس کے ساتھ کی ہے وہ کہے کہ اس آگے ناپ تول بہتر کرے، اور اگر وہ لوگ جن کے ساتھ کمی کی تھی وہ دوبارہ سودا لینے آئے ہیں تو ان کو زیادہ دے۔ اسی طرح کسی کے ساتھ دھوکہ کیا ہے تو معافی مانگے، اور ان کے پاس بھی حقوق العباد میں آتا ہے تو حقوق العباد پورے کرے۔ تو یہ چوری، خیانت، ناپ تول میں کمی، دھوکہ دہی ہے ساری، یہ سارے چیزیں جو ہے نا، یہ حقوق العباد کی یہ بات ہے، اس میں اللہ تعالیٰ حقوق العباد جو ہے معاف نہیں کرے گا۔ غیبت کی ہے کسی کی، چغلی کی ہے کسی کو، لڑایا بھڑایا ہے، گالیاں دی ہیں، مار پیٹ کی ہے، کسی کو تنگ کیا ہے، کسی کی جائیداد پر قبضہ کیا ہے کسی کو، یہ سب چیزیں جو ہیں یہ حقوق العباد ہیں، یہ سب پورے کرے جو چاہے کر بیٹھا ہے۔ توبہ پھر قبول ہوتی ہے، یہ نہیں ہے کہ توبہ کر کے بس یہی توبہ، یا اللہ توبہ بس میں معافی مانگتا ہوں، یہ اس طرح سے سب باتیں ختم تھوڑی ہو جاتی ہیں۔ آپ کو حقوق اللہ پورے کرنے پڑیں گے ساتھ جو ضائع ہوئے ہیں، جو حقوق العباد ضائع کی ہیں وہ پورے کریں گے، توبہ تب قبول ہوگی، کیونکہ وہ ساری چیزیں قبول، پھر اس کے بعد پھر آپ توبہ پر قائم رہیں گے، کوئی برائی نہیں کریں گے، کوئی گناہ نہیں کریں گے، پھر توبہ قبول ہوگی نا۔ ایسے لوگ جو برابر گناہ کرتے رہتے ہیں یہاں تک کہ ان کو موت سامنے نظر آتی ہے، پھر کہتے ہیں میں توبہ قبول کرتا ہوں، توبہ کرتا ہوں، تو یعنی جب اس کو موت نظر آ رہی ہے اور فرشتے جو موت کے ہیں نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں تو وہ توبہ کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو پھر توبہ کیسے قبول ہوتی ہے؟ تو اس لیے گناہ بندے سے اس وقت ہوتا ہے جب بندہ آخرت پر ایمان اس کا کمزور پڑ جاتا ہے۔ آخرت تو بندے کو گناہ سے بچاتی ہے۔ بندہ جانتا ہے کہ آخرت کا دن حساب کتاب کا دن ہے، مجھے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، اگر میں گناہ کروں گا تو اللہ کا سامنا قیامت کے دن کیسے کر سکوں گا؟ اس لیے قیامت کے دن ایمان جو رکھتا ہے نا، کامل ایمان قیامت پر، اس کو یہ ایمان، کامل ایمان قیامت کا گناہوں سے بچا لیتا ہے۔ بعض اوقات بندہ اپنی حماقت سے گناہ کر بیٹھتا ہے، جس طرح یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے یوسف علیہ السلام کو جان بوجھ کر کنویں میں ڈال دیا، بھول کر نہیں ڈالا تھا، جان بوجھ کر۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں جاہل فرمایا قرآن پاک کی آیت میں، کیونکہ ان کے اوپر وہ نفس نے غلبہ کیا تھا، تو غلبہ جب نفس کا ہو جاتا ہے تو اس وقت بندے کا دماغ خراب ہو جاتا ہے، جو کچھ یاد ہوتا ہے وہ بھی بھول جاتا ہے۔ یہ سب سے بڑی جہالت ہے کہ بندہ جان بوجھ کر اللہ کی نافرمانی کرے اور پھر توبہ نہ کرے۔ اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، دنیا میں سب کام جو اللہ تعالیٰ کی فرم برداری اور اطاعت سے خالی ہوتے ہیں سب جہالت ہی جہالت ہیں۔ آپ دیکھیں یہ جہالت نہیں تو اور کیا ہے کہ بندہ گناہ کرنے کی تھوڑی سی لذت پانے کے لیے ہمیشہ ملنے والی لذت کو ضائع کر بیٹھتا ہے۔ تھوڑی دیر کی لذت پانے کے لیے قیامت کے بعد جنت میں جو ہمیشہ کی لذت ملنی ہے اس کو ضائع کر بیٹھتا ہے۔ پاگل نہیں ہے، جاہل نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ تھوڑی دیر کی لذت پانے کے لیے ہمیشہ کا عذاب خرید بیٹھتا ہے۔ دیکھیں نا کیسے لوگ ہیں۔
ادھر وہ جو ہے نا ایک زنا کرتا ہے، بے حیائی کرتا ہے، فحاشی کرتا ہے، تھوڑی دیر کی لذت لینے کی کوشش کرتا ہے، اور قیامت کے دن جو ایک بندے کو اتنی اتنی حوریں ملیں گی اور اس کے جنت میں اتنا مزے ہوں گے، وہ سب ضائع کر بیٹھتا ہے اور گناہ لے کے بیٹھ جاتا ہے۔ جاہل پاگل نہیں ہے اور کیا ہے؟ ذرا صبر کر لے، انتظار کر لے، یہ زندگی انتظار کر رہی ہے نا ہمارا، صبر کرنے کا، یہ صبر کرنے والی چیز ہے، اس میں صبر کرے، گناہوں پر جو چسکے دل میں آتے ہیں، چسکے اس کے نفس کے، ان کو دبا لے، ان کے اوپر بیٹھ جائے، ان کو غالب نہ ہونے دے، ان کے اوپر غالب ہو جائے، اس وقت اللہ کو پکارے، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، تو اللہ مدد کرتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ اس بندے سے کون بڑا جاہل ہوگا جو برائی کو خرید کر گھر میں لاتا ہے، پھر اپنی حلال کی کمائی سے گناہ کو خریدتا ہے۔ آپ غور کریں، بہت سارے لوگ جو ننگی فلمیں اور بے حیائی اور فحاشی کی ویڈیوز اور کیسٹس اور ایسی چیزیں اور خریدتے ہیں، اور ایون یہ گھر کے اندر لاتے ہیں اور وہاں دیکھتے ہیں، یا اپنے موبائل میں وہ ایپ کے ذریعے سے ایپ کو خرید لیتے ہیں، تو اس طرح سے یعنی کہ یہ جو گناہ کو اپنے پیسے سے خریدتے ہیں، یعنی یہ حالت ہو گئی ہے کہ لوگ گناہوں کو خریدتے ہیں۔ اسی طرح آپ دیکھیں کہ یہ جو ویڈیو گیمز خریدتے ہیں، کیا ویڈیو گیم اچھی ہے جو آپ کا وقت سارا برباد کر دیتی ہے؟ آپ کو نماز کا ہوش نہیں ہے، آپ کو قرآن پاک کی تعلیم کا ہوش نہیں ہے، شریعت کو سمجھنے کی ضرورت تھی، وہ وقت آپ نے اس ویڈیو گیمز پر دے دیا یا کمپیوٹر گیمز پر دے دیا۔ یہ گیمیں جو خریدتے ہیں، بچوں کو بھی اس میں لگاتے ہیں، تو وہ خود پیرنٹ اور جو والدین ہیں دوسرے قیامت کے دن جواب دیں گے نا کہ آپ نے اپنا تو نقصان خود کر لیا، گناہ خرید کر دے دیے۔ اسی طرح جو میوزک کو خریدتا ہے، میوزک خرید کر اس کے چسکے میں بیٹھتا ہے، وہ اپنے دل کی حالت بدل لیتا ہے، دل کی حالت بدل جاتی ہے، تقوی آ نہیں سکتا پھر، کیونکہ میوزک جو ہوتی ہے ایمان کو ہٹا دیتی ہے، دل کے اندر وہ کسی جنسی محبت کو لاتی ہے، اور اللہ کی محبت دل سے نکل جاتی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے کہ مومن جو ہوتے ہیں وہ سب سے بڑھ کر اللہ سے محبت کرتے ہیں، والذین آمنوا اشد حبا للہ، سب سے بڑھ کر مومن کی محبت ایمان والے کی اللہ سے ہوتی ہے، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اگر بندے کی محبت اللہ سے نہیں ہے تو ایمان ہی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ بندے کی توبہ اس وقت تک قبول کرتے رہتے ہیں جب تک اس پر موت نہیں آتی۔ ایک حدیث میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ روایت فرماتے ہیں، مسلم شریف میں ہے کہ سورج کی مغرب کی جانب سے نکلنے تک اللہ تعالیٰ توبہ کو قبول فرماتا رہے گا۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندہ مومن موت سے 1 مہینے پہلے توبہ کر لے، یا 1 دن پہلے توبہ کر لے، یا 1 گھڑی پہلے توبہ کر لے، تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول فرماتے ہیں۔ ایک اور حدیث میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب موت قریب آتی ہے بندے کو خرخرا لگتا ہے، یعنی سانس اکھڑتا ہے۔ اب سانس اکھڑنے سے پہلے اگر توبہ کر لی تو وہ اللہ قبول فرماتا ہے، لیکن جب سانس اکھڑنا شروع ہوا اس وقت کہے میں توبہ کرتا ہوں، اس وقت کچھ نہیں قبول ہوتا۔ موت سے پہلے جس کو سچی توبہ نصیب ہو جائے اور خاتمہ بالایمان ہو جائے، اس کی بڑی شان ہے۔ یاد رکھیں، ایک حدیث میں آتا ہے گناہ سے توبہ کرنے والا اللہ تعالیٰ کا محبوب ہے، اور جس نے گناہ سے توبہ کر لی وہ ایسے ہو گیا جیسے اس نے کبھی گناہ کیا ہی نہ تھا۔ یاد رکھیں، گناہ کو اگر بار بار کیا جائے، چھوٹا گناہ ہو، اگر اس کو بار بار کیا جائے تو وہ بڑا گناہ بن جاتا ہے۔ جس طرح جھوٹ چھوٹا گناہ ہوتا ہے، بار بار کریں گے تو اتنا بڑا ہو جائے گا کہ بندے کو منافق بنا دے گا۔ آیت المنافق ثلاث اذا حدث کذب، یعنی منافق کی نشانیاں
3 ہوتی ہیں، اس میں ایک پہلی اذا حدث کذب کہ جب وہ بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، تو یہ پھر بندے میں نفاق آ جائے گا۔ نفاق کا مطلب ہے منافقت۔ منافقت جو ہے ایمان کا اپوزٹ ہے، مخالف ہے، یعنی ایمان اور نفاق۔ ایمان والا مومن ہوتا ہے اور نفاق والا منافق ہوتا ہے اور ایمان سے خالی ہوتا ہے۔ اس طرح یاد رکھیں کبیرہ گناہ جو ہوتے ہیں وہ توبہ کرنے سے معاف ہوتے ہیں، لیکن چھوٹے گناہ جو ہوتے ہیں نا، وہ اگر خدا نخواستہ بندے سے چھوٹے گناہ ہوتے رہتے ہیں، کبھی انسان ہے نا، تو وہ جب آپ وضو کریں گے اس طرح معاف ہو جائیں گے، جب نماز پڑھیں گے اس طرح معاف ہو جائیں گے، جب نماز کے لیے مسجد چل کر جائیں گے ہر قدم پر وہ چھوٹے گناہ اس طرح معاف ہوتے ہیں۔ چھوٹے گناہ معاف ہوتے رہتے ہیں، لیکن بڑے گناہ جب تک توبہ نہیں کریں گے اس وقت تک معاف نہیں ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو توبہ اور آپ کو ہم کو سب کو توبہ نصوح عطا فرمائے، ایسی توبہ کہ پھر گناہ کرنے کی جسارت ہی نہ ہو، خیال ہی نہ پیدا ہو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توبہ نصوح عطا فرمائے۔ اور اس آیت میں جو اللہ نے حکم فرمایا ہے انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالۃ، بندہ جب جہالت سے لا علمی سے گناہ کر بیٹھتا ہے ثم یتوبون من قریب، پھر جلدی توبہ کر لیتا ہے فاولئک یتوب اللہ علیہم، تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول فرما لیتا ہے۔ وکان اللہ علیما حکیمہ، کیونکہ اللہ سب علم رکھتا ہے اور حکمت سے اللہ تعالیٰ بندے کی حالات کو دیکھتا ہے، تو اس میں سے اللہ کو سب پتہ ہے، تو پھر اللہ بندے کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے اگر بندہ گناہ غلطی ہونے پر جلدی توبہ کر لیتا ہے۔ اور جان بوجھ کر جو گناہ کرتا ہے اور پھر اس کو کرتا رہتا ہے تو ایسے لوگوں کی توبہ قبول نہیں ہوتی، اگلی آیت میں اس کا ذکر آنے والا ہے۔ تو دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کی توبہ قبول فرمائے۔ ہم توبہ کرتے ہیں یا اللہ ہمارے گناہ معاف فرما، اور ہماری جو زندگی باقی بچ گئی ہے اس کو اپنے پسندیدہ نیک کاموں میں صرف کرا کے ہمیں دنیا اور آخرت میں کامیابی اور کامرانی سے ہم کنار فرما، اور ہمیں اس دنیا سے ایمان کی حالت میں اٹھا اور آخرت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنت میں داخل فرما۔ آمین۔